وفی عاد، اور عاد میں یعنی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پر وہ آتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر وہ اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی تھی، العیاذ باللہ۔ وفی ثمود، اور ثمود میں یعنی ایک نشانی تھی، اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب انہیں کہا گیا کہ تم فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، فاخذتہم الصاعقہ، تو ان کو کڑک نے پکڑ لیا، وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا من قیام، تو نہ وہ طاقت رکھ سکے اٹھنے کی، وما كانوا منتصرین، اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کا اور ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان میں بھی نشانی تھی عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، ان میں بھی نشانی تھی اہل نظر کے لیے کہ جو ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کی سزاؤں کو دیکھ کر، ان پر آنے والے عذابوں کو دیکھ کر وہ ڈر جاتے اور اپنی آخرت کو سنوار لیتے۔ قوم عاد بڑی ہی متمدن قوم تھی، اور قوم عاد کے جو باشندے تھے بڑے ہی طاقتور تھے، اور صنعت و حرفت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور اس قدر قوت اور طاقت کے مالک تھے کہ انہیں اتنا گھمنڈ تھا اپنے آپ پر، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کون طاقتور ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے ہی نہیں۔ اللہ کو بھول گئے، تکبر میں آ گئے، گھمنڈ میں آ گئے، تو اللہ جل جلالہ نے ان ظالموں کو پھر آندھی سے ہلاک، تباہ و برباد کر دیا۔ وہ کیسی آندھی تھی؟ اللہ اکبر، سرسرن، سخت سرد آندھی تھی، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن اللہ جل جلالہ نے ان پر وہ مسلط رکھی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اللہ نے ان پر وہ آندھی مسلط رکھی، اور جدھر جدھر وہ جاتی تھی، جہاں جہاں وہ جاتی تھی، ہر چیز کو وہ تہس نہس کر رہی تھی، ان کے گھروں میں داخل ہو رہی تھی، ان کے جسموں میں داخل ہو رہی تھی، تباہ و برباد کر رہی تھی، ایسے گرے پڑے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کھجوروں کے درخت جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں، اس طرح کر کے وہ گرے پڑے تھے، العیاذ باللہ۔ اللہ نے صرف ان پر آندھی بھیجی، اور آندھی کا کیا نام دیا اللہ نے؟ الریح العقیم۔ عقیم کہتے ہیں اس عورت کو جس کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہ ہو، بانجھ، تو یہاں پہ بانجھ آندھی اللہ نے بھیجی۔ بانجھ آندھی سے کیا مطلب؟ خیر و برکت سے محروم آندھی آتی ہے نا، تو یہ آندھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا آتی ہے؟ بارش آتی ہے، اور پھر موسم جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ریح العقیم، اس آندھی میں ذرا برابر بھی خیر نہیں، ہر خیر و برکت سے خالی آندھی تھی۔ اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی کو دیکھا کرتے تھے نا، آج تو ہم سارے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی دیکھا کرتے تھے تو کبھی آپ اندر داخل ہوتے، کبھی آپ باہر تشریف لے آتے، آپ کے چہرے پر حزن، پریشانی کے آثار نمایاں ہوتے۔ ام المؤمنین کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آندھی کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور امیدیں لگ جاتی ہیں، آندھی کے بعد بارش آئے گی اور بران رحمت ہوگی، اللہ اکبر، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اے عائشہ، ایک بہت بڑی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور کیا پتا کہ اس آندھی میں جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کر جب وہ آندھی چھٹ جاتی، بارش ہو جاتی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پریشانی جو ہے وہ دور ہوتی تھی، اس قدر خوف ہوتا تھا۔ تو آندھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ما تذر من شیء، جس چیز پر بھی وہ آتی تھی، اللہ فرماتے ہیں کررمیم، بسیدہ ہڈیاں نہیں جس طرح ہو جاتی، بالکل بسیدہ ہڈیاں، یعنی تہس نہس اللہ نے کر دیا۔
इतनी बड़ी कौम को, अल्लाह कितनी बड़ी निशानी है, लेकिन फिर भी अल्लाह की बगावतें हैं, अल्लाह की नाफरमानियां हैं, अल्लाह के इनकार करने वाले अल्लाह का इनकार कर रहे हैं। और समूद, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जनाब सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा और कहा कि उन्होंने कहा जी हमें कोई निशानी ला कर दो। ऊँटनी अल्लाह ने निशानी दे दी, तो फरमाया कि ये एक दिन ये पिएगी पानी और एक दिन तुम पिया करोगे, यानी वो जो उनके इलाके में जो पानी था, कुआं था, एक दिन तुम्हारी बारी और एक दिन ये सिर्फ ऊँटनी पिया करेगी। उन पर ऊँटनी का जो है वो रहना गिरां गुजरा। उन्होंने कहा इसका किस्सा ही तमाम कर दो। उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। अब जनाब सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा 3 दिन की मोहलत है तुम्हारे पास, 3 दिन की मोहलत है, फ़ायदा उठा लो। तमत्ताऊ हत्ता हीन, यहाँ पे है। दूसरे मुकाम पे है कि तमत्ताऊ फी दारिकुम सलासत अय्याम, 3 दिन फ़ायदा उठा लो। अल्लाह की तरफ से ये जो वादा आया है अजाब का, ये झूठा अब नहीं है, अब तारीख तय हुई। अल्लाह अकबर। उन जालिमों ने इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कहा हम कब से बगावत कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है मेरे मोहतरम भाइयों, इस बात को अच्छी तरह समझ। अल्लाह गुनाहों के बावजूद बंदे की पकड़ नहीं ना करता, बंदा और सरकश हो जाता है और अल्लाह की बगावत में। मैंने कितने जुमे नहीं पढ़े, कौन सा कुछ हो गया। मैंने कितने रमजान के रोजे छोड़ दिए, कौन सा कुछ हो गया। मैंने कितने लोगों पर जुल्म किया हुआ है, तो मैंने कौन सा कुछ जो मेरे ऊपर आफत आ गई है। मैंने कितने लोगों का कर्ज देना है, मैं नहीं दे रहा, कौन सा कोई आफत आ गई। इस तरह बंदा जो है ना वो अल्लाह की बगावत और सरकशी में आगे जाता रहता। इस तरह ये सरकशी में आगे कहने लगे देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। फिर इनको भी अल्लाह फरमाते हैं अखदतहुमुस साइका, कड़क ने, अल्लाह की तरफ जैसे बिजली की कड़क नहीं होती, इस तरह वो आई और इन जालिमों को भी अल्लाह ने तहस नहस कर दिया। दूसरे मुकाम पे असैहा, एक मुकाम पे है अर्रजफा, जलजला। तो मुख्तलिफ एक ही वक्त में अल्लाह जल्ला जलालुहु ने मुख्तलिफ अजाब इन पर भेजे और इनकी हालत क्या थी, कअल्लम यगनऊ फीहा, गोया कि वो इस दुनिया में रहे ही नहीं हैं। अल्लाह, इस तरह अल्लाह ताला सफ़ा हस्ती से मिटा देता है जालिमों को। तो इसलिए इनमें निशानियां हैं मेरे मुहतरम भाइयों, हम सब के लिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह से डर जाएं, अपने गुनाहों की मुआफ़ियाँ मांगें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर, ईमान पर ज़िंदा रखे, इसी पर मौत आए। हादा वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अलैहि